لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى لا سيما على سيد الرسل وخاتم الأنبياء اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد معزز دوستو محترم سامعین عزیز بچوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات اور آپ کے جو ہم پر احسانات ہیں تو ان کو خیال میں لا کر ان کا سوچنا، ان سے لطف اندوز ہونا اور ان کمالات و احسانات کو سوچ سوچ کر اپنی محبت حضور پاک سے بڑھانا یہ مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ حضور کے کمالات کو، آپ کی عنایات کو، انعامات کو سوچ کر لطف اندوز بھی ہو اور انہیں سوچ سوچ کر اپنا تعلق بھی آپ سے بڑھائے۔ امام عبدالرؤف مناوی رحمۃ اللہ علیہ ایک مشہور محدث ہیں، انہوں نے لکھا ہے کہ ہر مسلمان کے لیے یہ عقیدہ رکھنا ضروری ہے کہ آپ کو جو بھی کمال دیا گیا سوری یا مانوی تو وہ لاجواب دیا گیا ہے، اس کمال کا کوئی حصہ کسی دوسرے کو نصیب نہیں۔ آپ کو جو کامل دین دیا گیا تو کسی امت کے حصے میں ایسا کامل دین نہیں آیا، حتیٰ کہ آپ کو جو حسن صورت عطا ہوئی ہے وہ بھی کسی دوسرے انسان کے حصے میں نہیں آیا۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ آپ بیٹھے تھے اور 14ویں کا چاند چمک رہا تھا تو میں آپ کی طرف دیکھتا، ادھر چاند کی طرف دیکھتا تو فیصلہ یہی ہوا کہ چاند نہیں محمد کا چہرہ خوبصورت ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ بلکہ کسی شاعر نے تو یہاں تک کہا چاند سے تشبیہ دینا یہ بھی کوئی انصاف ہے، چاند کے چہرے پر چھائیاں میرے مدنی کا چہرہ صاف ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ کا چہرہ ایسا چمک اور آپ کے چہرے کی چمک دمک ایسی کہ گویا سورج آپ کے چہرے میں چل رہا۔ تو اس طرح جس صحابی نے بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ بیان کیا ہے، آپ کا نقشہ کھینچنے کی کوشش کی ہے، تو شمائل ترمذی ایک حدیث پاک کی کتاب ہے تو جس میں آپ کے ذاتی عادات و اخلاق کو جمع کیا گیا ہے، اس میں بہت سی حدیثیں ہیں جن میں حضرت ہر صحابی نے اپنی کوشش کے مطابق آپ کا حسن، آپ کا جمال ذکر کرنے کی کوشش کی ہے، تو بالآخر سب نے آخر میں یہی کہا ہے کہ لم ارى قبلہ ولا بعدہ، کہ آپ جیسا حسین نہ پہلے دیکھا گیا نہ بعد میں دیکھا۔ تو حضرت جبریل
علیہ السلام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن، آپ کے چہرے کے کمالات کے بارے جو کچھ کہا تو اس کو کسی شاعر نے یوں بیان کیا: آفاقہا گردیدہ ام مور بتا درسیدہ ام بسیار خوبہ دیدہ ام تو چیزیں دیگر۔ میں دنیا میں گھوما ہوں، میں نے ہر طرح کے حسین دیکھے ہیں، لیکن آپ تو سب سے نرالے۔ تو یہی وجہ ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق فرماتے تھے کہ میری تمنا اور میری خواہش یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ ہو اور میری آنکھیں ہو تو میں بس دن بھر آپ ہی کو دیکھتا رہوں۔ حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ عنہ نے انہیں تو اشعار میں فرمایا کہ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَیْبٍ، کہ آپ جیسا تو کسی ماں نے جنا نہیں، بلکہ اللہ نے آپ کو اس طرح پیدا کیا ہے جس طرح آپ نے چاہا۔ تو آپ کا چہرہ اتنا حسین ہے کہ آپ سے پوچھ کر کہ آنکھ کیسی بنائی جائے، چہرے کے رخسار کیسے ہوں، تو ایک خوبی آپ سے پوچھ کر بتائی گئی ہے۔ آپ اتنے حسین ہیں۔ حضرت ام سلیم رضی اللہ عنہ تو ایک دفعہ آپ آرام فرما رہے تھے تو شیشی لے کر اس میں آپ کا پسینہ جمع کر رہی، تو آپ بیدار ہوئے تو آپ نے پوچھا، تو انہوں نے بتایا کہ اس پسینے کو ہم عطر میں شامل کرتے ہیں تو ہمارے عطر ایسے نایاب عطریات میں ہو جاتے ہیں کہ ان جیسا عطر روئے زمین پر دستیاب نہیں۔ تو یہ تو آپ کے جسم سے بہنے والے پسینے کا کمال ہے، تو اب آپ اندازہ لگائیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کے کمالات کا کیا حال ہوگا۔ تو یہی وجہ ہے کہ جس صحابی نے بھی آپ کا حلیہ بیان کرنے کی کوشش کی تو بیان کرتے کرتے تھک ہار کر اس نے یہی کہا: لم ارى مثله قبله ولا بعده۔ تو جبریل نے بھی کہا: بسیار خوباں دیدہ ام و تو چیزیں دیگری۔ تو اسی لیے صدیق اکبر نے کہا کہ میری آنکھیں ہو، آپ کا چہرہ ہو تو بس آپ کا دیدار ہی کرتا رہوں، یہی میری دل کی تمنا اور خواہش۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ نے جسم کے لحاظ سے بھی عجیب کمالات سے نوازا۔ آپ کی آنکھوں میں، نظر میں کتنے کمال تھے۔ جس طرف نظر اٹھی ہے تو اگر کسی کی طرف نظر اٹھ گئی، آپ کے چہرے پر کسی کی نظر پڑ گئی، تو ایک شاعر تھے، باہر سے نجد کے علاقے سے عمرہ کے لیے آ رہے تھے، تو اہل مکہ کو خطرہ ہوا کہ اگر ان کی ملاقات آپ سے ہو گئی اور یہ آپ کے گرویدہ ہو گئے، اسلام قبول کر لیا، تو آپ کا پیغام تو پورے عرب میں پھیل جائے گا۔ تو آگے بڑھ کر ان کو روکا اور انہیں خوب پٹیاں پڑھائی کہ تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ملنا۔ تو یہ ابو جہل نے اس کو کہا تھا کہ وہ ایسا حسین ہے کہ اس کو تو کوئی دیکھ لے، باپ دیکھ لے بیٹے کا نہیں رہتا، بیٹا دیکھ لے باپ کا نہیں رہتا، بھائی دیکھے بھائی کا نہیں رہتا، بیوی دیکھ لے خاوند کی نہیں رہتی۔ ایسا حسین ہے، ایسے کمال ہے آپ کی زبان مبارک میں۔ تو آپ کی زبان جب بولتی تو یہ آپ کی زبان کی تاثیر اور برکات ہے کہ یا قرآن نکلتا تھا یا حدیث۔ تو یہی لعاب ابو بکر کی ایڑی پر لگا، انہیں شفا ملی، حضرت علی کی آنکھوں پر لگا، انہیں شفا ملی۔
اور آپ کے ہاتھوں کی برکات، آپ کی انگلی آسمان کی طرف اٹھی تو چاند دو ٹکڑے ہو گئے۔ ایک صحابی آئے، عرض کیا کہ یا رسول اللہ بارشیں نہیں برس رہی، اموال ہلاک ہو گئے، کھیت ویران ہو گئے، تو آپ نے ہاتھ اٹھائے تو ابھی ہاتھ نیچے نہیں آئے تھے، بارش برسنے لگی تو ہفتہ گزر گیا، مسلسل بارش، دن کو رات کو، ہفتہ اتوار پورا ہفتہ گزر گیا۔ اگلے جمعے آپ خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں تو وہی صحابی اب اٹھ کر کہتا ہے ہلکت الاموال یا رسول اللہ۔ تو اب وہی ہاتھ آسمان کی طرف اٹھا، اللہم ہوا علینا لا علینا۔ تو اسی ہاتھ کی برکت یا تو یوں زہر ہوئی تھی کہ خطبہ کب ابھی مکمل نہیں ہوا تھا، مدینہ سیراب ہو چکا تھا، یا آج اس طرح برکت ظاہر ہوئی ہے کہ ابھی خطبہ مکمل نہیں ہوا، آپ کی انگلی اٹھی ہے، بادل چھٹنے لگ گئے، آن کی آن میں ماحول خشک ہو گیا۔ ہجرت میں آپ سفر ہجرت میں ہیں، ایک بوڑھی خاتون کے پاس گئے تو ان سے دودھ کا کہا تو اس نے کہا کہ یہ گھر میں جو بکریاں ایک تو کھڑی ہیں تو یہ لاغر ہیں، دودھ نہیں دیتی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تھنوں کو ہاتھ لگایا تو اس نے اتنا دودھ دیا جس کے تھن خشک ہو چکے تھے، جس بکری کے اتنا دودھ دیا، آپ بھی سیراب ہوئے اور ان کے لیے بھی اتنا چھوڑ کر گئے کہ اس بڑھیا کے خاوند آئے تو وہ حیران ہو کر دیکھنے لگے کہ اس بکری نے اتنا دودھ، تو لیکن یہ نہیں معلوم تھا کہ یہ کمال بکری کا نہیں ہے، کمال اس ہاتھ کا ہے۔ تو یہ دیکھو آپ کے جسم کی خوبصورتی، کمال، اور یہ آپ کے ہاتھ اور زبان کی چند برکتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ تو آپ کے جسم اور جسد مبارک کو بھی اللہ تعالیٰ نے کتنے کمالات اور برکات سے نوازا۔ تو یہ میں نے پہلے بھی کئی بار عرض کیا کہ ان مجالس کا مقصد کیا ہے، آپ سے محبت اور آپ کی اطاعت کا جذبہ پیدا کرنا، یہی مقصد ہے۔ تو آپ کی اطاعت یہ کتنی اہم ہے۔ حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ، آپ نے اپنی زندگی حیات کے آخری ایام ہیں، ان کو یمن بھیجا گورنر بنا کر، دین کا مبلغ بنا کر، دین کی اشاعت کے لیے وہ یمن جا رہے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ وہ سواری پر بیٹھے ہیں، آقا ساتھ ساتھ ہیں۔ تو ان کو کہا آپ نے کہ ممکن ہے معاذ اس کے بعد جب آپ مدینہ آئیں تو تم میری زیارت نہ کر سکو، مجھ سے تمہاری ملاقات نہ ہو سکے۔ تو اب یہ جملے ان کے لیے کتنی تکلیف کا باعث ہوئے ہوں، لیکن آگے جو بات آپ نے ارشاد فرمائی تو صرف ان کو نہیں، آپ نے یہ بات پوری امت کو کہی ہے۔ تو آپ نے کہا کہ آپ مجھ سے جدا ہو رہے ہیں، مدینہ چھوڑ کر آپ جا رہے ہیں، تو لیکن یمن میں جا کر غربت و مسافرت میں کہ جہاں میرا دیدار تمہیں میسر نہیں ہوگا، تو لیکن وہاں جا کر میری سنت کا اتباع کرنا، میرے نقش قدم کو اپنانا، میرے طریقے کو اپنانا۔ تو جس نے زندگی میرے نقش قدم پر ڈال لی تو وہ دور ہو کر بھی مجھ سے قریب ہے۔ تو یہ بات آپ نے ہم سے بھی کہی کہ ہم آپ کی حیات کے بعد دنیا میں آئے، ہمیں آپ کا دیدار نہیں ہوا،
آپ کی زیارت نہیں ہوئی، تو لیکن اگر ہم آپ کا قرب اور آپ کی صحبت کے فوائد حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس کا طریق کیا ہے؟ آپ کی اطاعت، آپ کی اتباع، آپ کے نقش قدم کو اپنانا، اور اگر آپ کے نقش قدم کو ہم اپنا لیں تو یہی ہمارا سب سے بڑا کمال ہے، بلکہ یہ ہماری زندگی کی معراج ہے۔ ایک شاعر نے کہا کہ آقا آپ کی معراج کہ آپ لوح و قلم تک پہنچے، میری معراج یہ ہے کہ آپ کے قدم تک پہنچے۔ تو یہی ہماری زندگی کا مقصد حیات ہے، اور اسی میں ہماری کامیابی، اور اسی کے ذریعے ہم پیغمبر سے آپ اپنا قرب حاصل کر سکتے ہیں، اور قیامت کے دن اسی بنیاد پر ہم آپ کی شفاعت کی امید رکھ سکتے ہیں کہ ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم کو اپنائیں۔ وما علینا الا